نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا، کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی، نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے بعض لوگوں سے ملاقات کر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گھڑ رہے ہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے۔ ایک بندہ اچانک آ گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور سیدھا سادہ بدو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ آ کے کھڑا ہوا، سلام لی اور فوراً کوئی اور بات نہیں کی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چونکہ اس نے حال چال بھی نہیں پوچھا سیدھا سوال ہی کر دیا نا، تو کس نے حساب لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی سیدھی سی بات ہے، حساب تو اللہ کریم نہیں لینا ہے، رب کریم نے حساب لینا ہے۔ اس نے یہ لفظ سنے نا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ اس نے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے سن تو صحیح، سوال پوچھا ہے جواب لیا اب تو جا رہا ہے۔ کہنے لگا حضور بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، اس نے حساب لینا تو پھر کرم ہی ہونا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، حضور خاموش ہو گئے، مسکراتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر گیا، کیا جواب لے گیا، کیا کہہ گیا؟ حضور فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات سیانی کر کے گیا ہے، بات ٹھیک کر گیا کہ اللہ کریم۔ بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کی ہے، وہ کہتے ہیں تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔